السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 136، 137، 138 یعنی 136، 137، 138 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو بات ہے وہ مسلمانوں کے لیے جتنا ضروری اور فائدہ مند ہے اتنے ہی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری آبادیاں ہیں، دوسرے احباب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ یعنی مخاطب کیا گیا ہے مسلمانوں کو، لیکن اس کے اندر جو بھی بتلایا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے قوم ہیں ان کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ دنیا کے اندر دوسرے دھرم اور مذہب کو اپنا لیے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور روزی روٹی بھی ان کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ان کو پیدائش سے لے کر کے ان کے موت تک ہمکنار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ موت کے بعد قیامت کے میدان میں ان کو لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر قیامت کے میدان میں جیسے مسلمانوں کو حساب دینا پڑے گا، بالکل اسی طرح سے ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہ حق کو قبول نہیں کیے تو بالآخر ان کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مسلمانوں کو اگرچہ مخاطب کیا ہے، لیکن یہ فائدہ مند مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو سکھلایا اور بتلایا کہ قولو، کہہ دو، کیا کہہ دو؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہماری طرف کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہہ کر کے بتلایا، وہ بھی ہماری طرف ہی نازل ہوا ہے، وہ بھی ہماری ہی طرف نازل ہوا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری طرف نازل ہوا ہے، لیکن کیا یہ قرآن اور کیا یہ نبی کا فرمان صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے؟ نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ قرآن اور یہ حدیث کیا صرف اہل حدیثوں کے لیے خاص ہے؟ نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے۔ جو مسلم برادری میں ہے، مسلم کمیونٹی میں ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ جو مسلم کمیونٹی سے بلونگ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ان کے آل و اولاد پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ خیر و بھلائی وحی کی شکل میں موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بہت ہی گہری بات ہے، بہت ہی مارکیبل بات ہے، بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور یہ خطاب اگرچہ مسلمانوں کو ہے لیکن یہ حکم پوری دنیا کے لوگوں کو ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں،
اور اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے نازل فرمایا ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ہم سے پہلے کی امتوں پر جو کچھ نازل کیا، چاہے وہ ابراہیم کی امت ہو، اسماعیل کی امت ہو، اسحاق کی امت ہو، یعقوب کی امت ہو، موسیٰ کی امت ہو، عیسیٰ کی امت ہو، یا دوسرے انبیاء کی امت ہو، ان کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا لا نفرق بین احد منہم، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں. فرق کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر اور جو باقی پیغمبر تھے وہ نہ حق، نہیں کہنا ہے. سارے پیغمبر حق پر تھے. یہ پیغمبر حق پر تھے، یہ پیغمبر حق پر نہیں تھے، ہم اس پیغمبر کو مانتے ہیں، اس پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں. ایسا خیال، ایسی سوچ، ایسی باتیں نبیوں کے درمیان فرق کرنے کی بات ہے. اور ایسا کرنے والا پکا اور سچا کافر ہے. پکا کافر ہے ایسا آدمی. جو آدمی کہے کہ ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں اور فلاں نبی کو نہیں مانتے ہیں، ایسا آدمی پکا اور سچا کافر ہے. کیونکہ جتنے بھی انبیاء تھے ان سبوں نے سچائی کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. ایک ہی صراط مستقیم کی دعوت تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. ایک ہی توحید کی دعوت تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. سبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے روکا. کل ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب واذکر فی الکتاب مریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الانبیاء اخوۃ لعلات، تمام کے تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں. اور ہم نے مثال سے بھی سمجھایا تھا کہ اللہتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کا باپ ایک ہوگا. ایک باپ ہے، اس باپ کی کئی بیویاں ہیں، اب اس کے جتنے بھی بچے ہیں سب آپس میں اللہتی بھائی ہیں، کیونکہ ان کا باپ کون ہے؟ ایک ہے، ایک ہی جڑ سے سب پیدا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں اللہتی بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہتی بھائی ہیں. امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی شریعتیں الگ الگ ضرور ہوں گی لیکن ان کا جو دین ہے، دیکھیے شریعت الگ چیز ہوتی ہے اور دین الگ چیز ہوتا ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو کہتے ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. جو توحید انبیاء میں آدم علیہ السلام کے ہاں تھا، نوح علیہ السلام کے ہاں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تھا، وہی توحید موسیٰ، عیسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہے. جو توحید ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا اسی توحید کو تمام انبیاء نے پیش کیا. لہذا ان تمام کی توحید ایک ہے. ایک ہی توحید کی دعوت دیا، ایک ہی صراط مستقیم کی طرف بلایا، ایک ہی اللہ کی طرف بلایا، ایک ہی سچائی کی طرف بلایا. اور جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اپنے پہلے والے نبیوں، پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تھے سب کی تصدیق کیا. سبوں نے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے سب کی تصدیق کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، تب ہم نے جانا کہ جتنے بھی نبی ہیں سب کون سے ہیں؟ سب بالکل سچے ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں. اور جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے پیغمبروں کی بشارت بھی دی اور بتلایا کہ بعد میں جو پیغمبر آئیں گے ان کی تم کو اتباع کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اب اگر یہودی، فار ایگزامپل ایک یہودی یہ کہتا ہے کہ ہم صرف موسیٰ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ موسیٰ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے. وہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں ایک نبی کو مان رہا ہے. وہ جو ایک نبی کو مان رہا ہے نا اپنے باپ دادا کی تقلید میں، کیونکہ اس کے باپ دادا نے ایک نبی کو مانا اس لیے وہ ایک ہی نبی کو مانے گا. اگر وہ موسیٰ کو ماننے والا ہوتا، اگر وہ توریت کو ماننے والا ہوتا، وہ تو تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتا تھا. یہی ہے فرق کرنا، یہی ہے فرق کرنا. اور فرق نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہا؟ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھنا ہے تمام انبیاء پر، لیکن جو کرنٹ نبی ہے نا ان کی اتباع کرنا واجب ہے. ایمان رکھنا ہے تمام انبیاء پر، لیکن جو ابھی کرنٹ جو نبی ہیں ان پر ان کی اتباع کرنا واجب ہے. ایمان تمام نبی پر رکھنا ہے. جو نبی ہیں، ابھی کرنٹ نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی کرنٹ میں نبی کون ہے؟ کب تک رہیں گے؟ قیامت تک رہیں گے. قیامت تک رہیں گے. قیامت تک کے لیے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اسی لیے ان کو کرنٹ نبی کہا گیا ہے.
جو ابھی حاضر نبی میں ہیں۔ تو ایمان رکھنا ہے تمام نبیوں پر کہ سارے نبی برحق، سب سچے، سب اللہ کے فرما بردار، اور وہ جو کچھ لے کر کے آئے اللہ نے ان کو دیا تو وہ قوم کو پہنچایا۔ تو فرق نہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن جو ابھی موجودہ نبی ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرنی۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو تمام نبیوں پر ایمان رکھنا تھا، لیکن اتباع کن کی کرنی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، جو یہودیوں نے نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی بات کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے سب پر ایمان رکھنا تھا، لیکن اتباع کن کی کرنی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ ویسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آج نبی ہیں اور قیامت تک رہیں گے تو پیروی صرف ان کی ہوگی، یہاں تک کہ اگر ان کے پیریڈ میں کوئی نبی بھی آ جائے گا وہ بھی اپنی شریعت نہیں چلا سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فرق نہ کرنا، فرق نہ کرنا اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ حالانکہ نبیوں کے درمیان جو فضیلت ہے اللہ نے بتلایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن فرق نہیں کرنا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، اور توریت بھی کتاب گزری ہے، انجیل بھی کتاب گزری ہے، زبور بھی کتاب گزری ہے اللہ کی، اور دوسرے صحیفے بھی گزرے جو ابراہیم اور دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے، ان پر ایمان رکھنا ہے، لیکن پیروی کس کی کرنی ہے؟ قرآن کریم کی۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ قرآن کریم کی۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ عبرانی زبان کی توریت کو عربی میں ترجمہ کر کے ٹرانسلیشن کر کے عرب کے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو کچھ پڑھ کے سناتے ہیں اس کو جھوٹا بھی نہیں کہو اور اس کو سچا بھی نہیں کہو، اور کیا کہو؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم۔ دیکھو وہ جو توریت پڑھ کر کے سناتے ہیں اس کو جھوٹا بھی مت کہو، اس کو سچا بھی مت کہو، بلکہ کیا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے، جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور جو کچھ عیسیٰ، موسیٰ اور جو دوسرے انبیاء گزرے ہیں ان کے رب کی طرف سے ان پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ یہی ہے تفسیر اس آیت کریمہ کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہو، کیا کہو کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ ہم جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جیسا ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہم ہمیشہ ویسا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کرنے والے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہم کو روکا ہے ہم اس سے رک جانے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے، اور اس بات میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، غیر قوم کے لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے ایمان لائے ہیں نا، لوگ اگر ایسا ایمان لائیں گے ہدایت پر ہوں گے۔ دیکھیے بہت گہری بات ہے، بہت سارے مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی شخصیت پرستی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ایسے کرتے دیکھا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے فلاں بزرگ ایسا کرتے گزرے ہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ کتنے واضح ہیں، کتنے کلیئر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھو مسلمانوں، جیسا صحابہ کرام، سب سے پہلے کس کو کہا گیا؟ صحابہ کرام کو ہی کہا گیا نا۔ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ویسا اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے ہدایت پر ہوں گے۔
یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی ایمان لائے تھے جیسا بتلایا گیا ابھی اس سے پہلے کی آیت کی تفسیر میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں صحابہ کرام نے ایسا ہی ایمان لایا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا ہے. انسان کو اگر کسی کی پیروی کرنی ہے نا تو کسی عالم کو منتخب نہ کرے, کسی امام کو منتخب نہ کرے کہ ہم فلاں امام کو ماننے والے, ہم فلاں امام کو ماننے والے, یہ منتخب نہ کرے, بلکہ وہ یہ اپنے دل کے اندر ارادہ کرے کہ جیسا صحابہ کرام نے کیا, جس طرح سے کیا, ہم اسی طرح سے کریں گے. یہ دل میں اپنے ارادہ کر لے, یہ ارادہ کر لے گا کامیاب ہو جائے گا. دراصل ہمارے ہاں جو فرقوں میں لوگ بٹ گئے نا, شخصیت کو انہوں نے چن لیا کہ ہمارے لیے یہ شخصیت ہے, ہم اس امام کی پیروی کرنے والے, ہمارے لیے یہ شخصیت ہے, ہم اس امام کی پیروی کرنے والے. حالانکہ جن اماموں کو منتخب کیا گیا, جن اماموں کو لوگوں نے چنا, ان اماموں سے بلکہ صحابہ کرام کے مقابلے میں وہ امام کچھ بھی نہیں ہے. جن اماموں کو لوگوں نے چنا وہ سارے کے سارے امام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ان کا مقام نہیں ہے. صحابہ کا جو مقام ہے, ایک ادنا صحابی کا بھی جو مقام ہے, یہ جو امام لوگوں نے منتخب کیا ہے, ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ان کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر جو چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھا ہے. کسی امام کا نام نہیں لیا ہے, نہ اللہ نے لیا ہے, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, جیسا آپ نے ایمان لایا ہے, لوگ اگر ویسا ایمان لائیں گے تبھی ہدایت پر آئیں گے, نہیں تو ہدایت پر نہیں آ سکتے. آگے کیا فرمایا سن لیجیے, فَإِنْ تَوَلَّوْا, لیکن اگر وہ منہ موڑتے ہیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو سمجھ لو کہ وہ لوگ ہٹ درمی اور اختلاف میں پڑ گئے. دیکھیے آج اتفاق اسی لیے نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں میں اتفاق اصل اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں نے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. قرآن نے کہا اللہ کی اتباع کرو, رسول کی اتباع کرو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلو. مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ منہ موڑیں گے, اگر وہ صحابہ کرام کے طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے, اگر وہ صحابہ کرام کے حساب سے ایمان نہیں لائیں گے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو سمجھ لو کہ وہ لوگ اختلاف میں ہیں, وہ لوگ ہٹ درمی میں ہیں کہ ہم جو مانتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے, ہم دوسری چیز کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم جو مان رہے ہیں ہم اسی کو مانیں گے, ہم دوسری چیزوں کو ماننے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے موقع پر تم خاموش ہو جاؤ, ان سے الگ ہو جاؤ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. دیکھیے صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے کافی ہو گیا. کیسے کافی ہو گیا؟ ان کے مقابلے میں یہودی تھے, اہل کتاب تھے, لیکن مدینے میں وہ یہودی اہل کتاب جن کو ہر اعتبار سے وہاں پہ مضبوطی ملی ہوئی تھی, مسلمانوں نے جب اس طرح سے ایمان کو اختیار کیا ان کے قدم اکھڑ گئے. بنو قینقاع اور اس کے ساتھ جو دوسرے قبیلے تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا, مدینے سے نکال دیا گیا. بنو نذیر ان کو قتل کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے تھے جیسے صحابہ کرام ایمان رکھتے تھے. اور صحابہ کرام نے جو ایمان اختیار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مدینے میں نہیں بلکہ پورے عرب میں ان کے قدم کو جما دیا, اتحاد و اتفاق سے بھر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اے صحابہ کرام, اے مسلمانوں, اگر یہ لوگ اس طرح سے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو, یہ لوگ اس طرح سے ایمان لائے تو یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ منہ موڑے تو سمجھ لو کہ یہ لوگ اختلاف میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. سامعین کرام, یہ جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک تاریخی اور تفسیری روایت آتی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد, ان کو جب مظلومانہ شہید کیا گیا تو اس وقت ایک مصحف یعنی قرآن کریم کا نسخہ ان کے گود میں تھا. جب ان کو شہید کیا گیا تو اسی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یعنی ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا, اس لفظ کے اوپر ان کے خون کے چھینٹے اور دھاڑ پڑے
اور آج بھی وہ قرآن کریم مصحف موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ عثمان کی طرف سے میں کافی ہوں، عثمان کو میں نے ہر اعتبار سے دنیا اور آخرت دونوں میں بلند کر دیا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور یہ مزید تاکید ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ابھی ہوتا ہے نا، جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اسی کے حساب سے چلنے لگتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اسی حساب سے چلنے لگتا ہے۔ ذرا بے دینی ماحول میں رکھ دیجیے تو وہ بے دینی والی صحبت کو اختیار کر لے گا۔ ابھی جیسے ہمارے شبیر بھائی ایک زمانے میں ملٹری میں تھے، اس وقت جو ان کی صحبت تھی، آپ ان کے چال ڈھال کو دیکھ لیجئے، ہے نا۔ اللہ نے ہر مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ یہ صرف عبیداللہ بھائی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ عبد القیوم تمہارے لیے بھی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ حکم صرف شیخ کو دیا جا رہا ہے، یہ حکم صرف عالموں کو دیا جا رہا ہے، نہیں، یہ حکم سبھی کے لیے ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ سب سے بیسٹ رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ سے بیسٹ رنگ کسی کا نہیں ہے، سب سے بیسٹ رنگ اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کچھ جانتے بھی ہوں گے آپ لوگ۔ یہ جو کرسچن جو دھرم ہے نا، عیسائی دھرم، عیسائی دھرم میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر عیسائی مذہب میں لانا ہو یا کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو پاک کرنے کے لیے وہ زرد رنگ پانی میں ملا کر کے اس سے اس کو غسل دیتے ہیں، اور اس کو بپتسمہ کہتے ہیں، بپتسمہ۔ وہ کرنے سے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ پاک ہو گیا وہ۔ اللہ نے ان کی تردید کی کہ یہ جو تو رنگ بنا رہا ہے یہ رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کہ اگر تمہاری زبان سے کچھ نکلے تو وہ بات نکلے جس سے رب العالمین راضی ہو۔ تم اگر دیکھو تو اس آنکھ سے دیکھو کہ جو رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف یہی چیز دیکھے۔ کچھ سنو تو وہی سنو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ اگر کبھی چل کے جاؤ تو ایسی جگہ پر چل کر کے جاؤ کہ جس جگہ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی عمل ہو تو وہ عمل تم سے ہونا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی رنگ نہیں ہے۔ ونحن له عابدون، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ عابدون کا مطلب عبادت کرنا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا۔ عبادت کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا تو عبادت کرنے کا طریقہ ہے، عبادت کرنے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا جو بھی اسٹیپ ہو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ ہم جو بھی قدم اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اٹھائیں، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی فیکلٹی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اسی کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔